انا قاتل الابرار۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ امام حسین مدینے میں روئے، نانا کے مزار سے لپٹ کر روئے، ماں کی لحد سے روئے، چشمائے علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے تو روئے۔ ہاں عزیزان محترم، آج شب عاشور ہے اور آج علی اکبر موجود ہیں، قاسم موجود ہیں اور محمد موجود ہیں، ہر ایک موجود ہے، اور تمام بیویاں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہے میرے لال کل تمہیں قربانی دینی ہے۔ شہزادی اون محمد سے کہہ رہی ہے میرے لال کل تمہیں علی اکبر سے پہلے قربانی دینی ہے۔ تمام بیویاں جو ہے یہ کہہ رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں، لیکن ایک خیمے میں جناب ام کلثوم رو رہی تھی۔ جب امام نے دیکھا تو امام نے کہا اے بھیا عباس، بہن ام کلثوم رو رہی ہے۔ حضرت عباس خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا اے بھیا ہر ایک کی طرف سے قربانی ہے، فدیہ ہے، لیکن ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی یہ غلام حاضر ہے، کل جو ہے آپ کی طرف سے قربانی دیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک ایک کر کے مقتل میں جا رہا ہے، یہاں تک کہ اصحاب گئے اور جانے کے بعد شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم کی باری آئی، ایک ایک کر کے جا رہے۔ جناب قاسم گئے، جب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک مرتبہ جناب قاسم نے آواز دی چچا خبر لیجئے، ادھر امام حسین چلے، اب کیا ہوا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم آواز دے رہے ہیں چچا مدد کیجئے۔ امام حسین آواز دینے، اے میرے لال قاسم کدھر ہو؟ اے عزادارو! جب امام حسین جناب قاسم کے پاس پہنچے، بیٹھ گئے، کہا اے میرے لال تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے بلاتے رہے لیکن حسین مدد نہ کر سکا۔ اے عزادارو دیکھیں، ایک چیز میں مشترکہ ہے کہ امام حسین کی لاش بھی پامال ہوئی، جناب قاسم کی لاش بھی پامال ہوئی، لیکن امام حسین کی جو لاش پامال ہوئی تو وہ شہادت کے بعد پامال ہوئی۔ لیکن ہائے قاسم آواز دے رہے ہیں، ہاں عزادارو امام حسین علیہ السلام نے اس لاش کو ایک گٹھری میں جمع کیا۔ جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوئے، امام سر نیچے کیے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ شہزادی زینب نے جب سوال کیا اے بھیا میرا لال قاسم کدھر ہے؟ امام حسین نے اس گٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں عزادارو ایک ایک کر کے جاتے رہے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر جاؤ، جانے کے بعد پھوپھی سے اجازت طلب کرو۔ پھوپھی کہتی ہے میرے لال جاؤ ماں سے اجازت لو۔ ہاں عزادارو آخر کار اجازت ملی، جناب علی اکبر میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف گھیرا، ایک تیر ایک برچی اسے علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ علی اکبر نے آواز دی بابا مدد کیجئے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر کہنیوں کے بل چلنے لگے، یعنی بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا تھا کہ جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائیں۔ ہاں عزادارو جب امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا؟ سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ امام حسین نے آستین کو چڑھایا۔ یہ عزادارو ہو سکتا ہے کہ یہی چیز، باقی تو بہتر مولا جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی
یہی وجہ ہو کہ جو روز عاشورہ شب عاشورہ جو ہے ہم آستین کو الٹ لیتے ہیں. اے عزادارو ایسے موقع پہ امام حسین نے آستین کو الٹا برہنہ رہتے ہیں اس لیے کہ بچے جو ہے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں عزادارو امام حسین نے آستین کو چڑھایا اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا ٹوٹی ہوئی برچی کو پکڑا ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں آواز دیتے ہیں اے خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ رہا ہے. ہاں زادارو امام حسین نے جو برچی کھینچا امام نے علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھ دیا ارے بیٹا ولدی. ہاں زادارو ایک ایک کر کے جاتا رہا. شب عاشور ہے ایک واقعہ آپ کو سنائے آپ تھکے ہوئے ہیں واقعہ سنائے آپ کو. دیکھیں جوان بیٹے کا غم کیسا ہوتا ہے. جب علی اکبر شہید ہو گئے تو خود جو ہے ظالم معلوم نے کہا اب باپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جب امام حسین سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے تو امام نے کہا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہلے. علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا متقی پرہیزگار بڑا نیک تھا مومن تھا. وہ کربلا میں گیا اور جانے کے بعد ذریعے امام حسین علیہ السلام پکڑ کے کہا کہ مولا ہمارے اولاد نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اولاد ہو بیٹا ہو اور وہ بیٹا جوان ہو. جب 18 سال کا ہو جائے تو پھر وہ مر جائے ہم دیکھیں کہ جوان بیٹے کا داغ کیا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ وہیں پہ ایک عالم دین موجود تھے. جب سنا تو وہ تڑپ گئے اس طریقے سے دعا کر رہا ہے ہم تو ایسی دعا نہیں کر سکتے. جب دیکھا تب اس کے بعد جو ہے یہ عالم دین اس سے جو ہے قربت اختیار کر لیا دوستی ہو گئی ہے نا گھریلو تعلقات ہو گئے آنا جانا ہو گیا کچھ وقت گزرا یہاں تک کہ اس کے ہاں اولاد ہوئی لڑکا ہوا لڑکا بڑھتا رہا وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 18 سال کا ہو گیا. جب 18 سال کا ہو گیا تو وہ عالم دین جو ہے اس سال محرم میں کہیں نہیں گئے مجلس پڑھنے کہیں نہیں گئے وہیں پہ تھے. تو اسی شخص کے ساتھ ساتھ تھے تو کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے بازار میں گیا ہوا ہے ہاتھ میں جھولا ہے بازار. تو یہ بھی پیچھے پیچھے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس کے باپ سے یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی یہ سنا جھولا وغیرہ پھینکا دوڑتا ہوا گھر پہ آیا دیکھا کہ جوان بیٹے کی میت ہے. سر سے چادر کو ہٹایا اور جھکا جھکنے کے بعد پیشانی کا بوسہ لیا. یہ زادارو جھک تو گیا لیکن اٹھ نہ سکا پوری زندگی جو ہے نا جھکتے ہوئے چلا اٹھنا جوان بیٹے کی میت. اب آپ سوچیں کہ علی اکبر شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام ہر ایک کے لاش کو اٹھایا کسی سے مدد نہیں مانگی لیکن جوان بیٹے کے پاس آئے تو خیمے کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. جوان بیٹا بوڑھا باپ ہاں آزادارو ایک ایک کر کے جاتے رہے یہاں تک کہ اب کوئی نے امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. امام حسین خیمے میں آئے کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا. شہزادی نے کہا نہیں بھیا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. امام نے کہا بہن لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو. امام حسین میدان میں لے کر آئے اور آنے کے بعد امام نے کہا لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظی من العطش. اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. یتلظی کی جو عربی جو علماء نے تشریح کی ہے کہ اس کی 3 کیفیت ہوتی ہے. پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اوپر نیچے اچھلتی ہے.
دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، بلکہ زمین پہ کروٹ بدل کر رہ جاتی ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت نہیں کہ زمین پہ کروٹ بدلے، بلکہ صرف جو ہے شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ بس یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا، شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ عمر سعد نے کہا ہے حرملہ غلام الحسین، حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر شہید ہوئے۔ ہاں آزادارو، یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ اب کوئی نہیں ہے، امام حسین آئے آخری رخصت کے لیے، کہا اے بہن زینب لاؤ پرانا لباس دے دو، شہزادی نے دیا۔ امام حسین نے جگہ جگہ سے چاہ کیا۔ اب امام حسین خیمے سے باہر نکلے، شہزادی زینب قریب آئی اور آنے کے بعد کہا اے بھیا ذرا آپ اپنے گلے کو آگے بڑھائیے۔ امام نے گردن جھکایا، شہزادی آگے بڑھی، گلے کا بوسہ لیا، کہا اے بھیا اماں نے آخری کہا تھا اے بیٹی زینب جب بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو میرے طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا۔ آزادارو، امام حسین کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو۔ شہزادی آگے بڑھی، شہزادی نے کہا اے بھیا حسین آج زینب آپ کو سوار کرے گی۔ آزادارو، شہزادی زینب نے سوار کیا۔ امام حسین میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، کیا دیکھا زلجنا کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب جو دیکھا جناب سکینہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہیں اے میرے بابا کے رہوان، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ آزادارو، امام حسین اترے گھوڑے سے سینے سے لگایا۔ شہزادی نے کہا، میر انیس نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ آزادار، بس آخری فکرہ، آزادارو امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، آنے کے بعد حملہ کیا کہ دیکھو تم حسین کو مجبور نہ سمجھنا کہ ایک مرتبہ غیبی آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب کیا ہوا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے۔ ایک تیر امام حسین کے پیشانی پہ لگی، ایک سینے پہ، حسین کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ زلجنا نے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، رسول کی امانت کو زمین کربلا کے حوالے کیا۔ آزادارو، اب کیا ہوا، شمر کل خنجر لے کر آگے بڑھا، سیادیاں چلی۔ ایک مرتبہ شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کیا منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ شہزادی نے پہچانا نہیں، ایک مرتبہ تعجب سے کہا حال انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی۔ آزادارو، اب جو شہزادی خیمے میں آئی، زمین کربلا ہلی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے امامے کو اتارا، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، بابا کا سر نوکے نیزہ پہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔